اصل میں سنت اسی کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسی کو کہتے ہیں کہ ہم ان کو بحیثیت رول ماڈل دیکھیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے جس کو تم فالو کرو، ان کی اتباع کرو، اور اس کی اتباع کا جو اجر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اے رسول کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ میری اتباع کریں، اور اس کے بدلے میں اللہ ان سے محبت کریں گے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو سنت کی اتباع میں اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ملتی ہے. اور ان اینی وے زندگی جو ایک امتحان ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تھرو ہمیں بتایا ہے کہ یہ ہیں جنت کے اعمال. اگر تم بھی جنت میں جانا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزارو، ان کی اتباع کرو، ان کے اسوہ حسنہ پہ چلو، ان کی پیروی کرو، اور تم بھی جنت میں جاؤ گے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم سیرت کو بہت غور سے پڑھیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری اسی طریقے سے ہم بھی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اور ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں سے کچھ نمونے لیے، ان کے بحیثیت شوہر کے، ان کی بحیثیت باپ کے اور نانا کے، اور ان کی بحیثیت ایک استاد کے، معلم کے، ٹیچر کے، ان کی بحیثیت ایک قاضی، ایک جج کے، اور ان کی بحیثیت ایک کمپینین کے، کس طرح وہ اپنے صحابہ کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری وغیرہ. تو یہ سارے ہم نے پچھلے ایپیسوڈز کے اندر اس کے بارے میں بات کی. آپ نے اگر نہیں سنی تو یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر پرانے ایپیسوڈز پڑے ہوں گے، آپ پلیز جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں سن سکتے ہیں. تو آج کا جو رول ہے نبی کریم علیہ السلام کا، وہ بحیثیت ہے ایک ریفارمر کے، کہ کس طریقے سے وہ ریفارمز لے کے آئے ایک سوسائٹی کے اندر. اور یہ بہت اہم ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر اگر کوئی کرپشن ہو جاتی ہے، کسی بھی سوسائٹی کے اندر اگر کوئی فساد پھیل جاتا ہے، تو اس کا ریفارم ضروری ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. آف کورس کوئی بھی غلط چیز ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، وہ ایک آرگنائزیشن کا ریفارم ہو، ایک گھر کا ریفارم ہو، ایک محلے کا ریفارم ہو، ایک شہر کا ریفارم ہو، ایک ملک کا ریفارم ہو، یہ ایون گلوبل لیول پہ ریفارمز ہو. اور ایک بڑی نیچرل سی بات ہے کہ جب کسی چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ چیز بگڑ جاتی ہے، اس کے اندر ایک ڈسٹورشن آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک کرپشن آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک فساد پھیل جاتا ہے. تو اس کی ریفارمز ضروری ہیں، اور ریفارمز کرتے رہنا چاہیے. انسان کو اپنی ذات کا ریفارم کرتے رہنا چاہیے، جس کو محاسبہ کہتے ہیں، کہ انسان ایک سیلف ریفلیکشن میں جائے، اور سیلف ریفلیکشن کے بعد جو ہم اپنے اندر غلطیاں نظر آئیں اس کو ٹھیک کریں، اس کی ریفارمیشن کریں. تو نبی کریم علیہ السلام جس وقت میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جس وقت میں مبعوث فرمایا، اور جو حالت تھی اس پورے علاقے کی، بلکہ پوری دنیا کی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. they were the times of ignorance. اور جہالت کس چیز کی تھی؟ اصل میں تو انسانیت بھول چکی تھی، انسان انسانیت کو بھول چکا تھا. قتل و غارت ہوتی تھی، زنا عام تھا، فحاشی عام تھی، جنگ و جدل عام تھا، قتل و غارت عام تھا. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، نو مولود بچیوں کو، نیولی بورن بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا وغیرہ. اور سب سے بڑھ کر آف کورس لوگ شرک کرنے لگ گئے تھے، اللہ کو بھول گئے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو اس ماحول میں آپ سوچیں کتنا ایک ڈارک ماحول تھا، ایک اندھیرے والا ماحول تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے میں، اس وقت میں مبعوث فرمایا. اور انہوں نے جس طرح سے ریفارمز لے کے آئے، کلچرل چیزیں بہت زیادہ ہو چکی تھی. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین تھے، ابراہیمی دین جو تھا، اور سیدنا
موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین، سب میں تحریف آ چکی تھی، سب میں چینجز آ چکی تھی. ایک اللہ تعالیٰ کے کو لوگ بھول بھی گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں نے بتوں کو اور باقی پاورز کو، اور ایون عیسائی جو تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک کر لیا تھا. اور ایز اے سیڈ کہ باقی سارے جو پرابلمز تھے، جو سوشل پرابلمز تھے، اب اس اتنی انٹینس خرابیوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو ٹاسک دیا، اپنے آخری نبی کو یہ کام دیا کہ اس کے اندر ریفارمز لے کے آنے ہیں، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس بھولی ہوئی انسانیت کو دوبارہ سے ان کو انسانیت کا پیغام دینا ہے. اور یہی دین ہوتا ہے، دین انسان کو انسان بناتا ہے. جتنے بھی دین آئے آف کورس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، جو میں اہل کتاب کی بات کر رہا ہوں، یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں. اصل میں تو نبی جو پیغام لے کر آئے تھے ان کے پاس جو اصل پیغام تھا وہ تو اللہ کی طرف سے دین تھا. انہوں نے ان میں چینجز کر لی، اپنی کتابوں میں چینجز کر لی وغیرہ. لیکن یہ سارے جتنے بھی ادیان تھے، جتنے ریلیجنز تھے جو اللہ کی طرف سے آئے تھے، وہ سارے انسانیت کا پیغام لے کے آئے تھے. اور انسانیت شروع ہوتی ہے اللہ کو پہچاننے سے. جو انسان اپنے خالق کو تو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو تو پہچانے، میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں اس کو تو پہچانے. یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور جب انسان اس کو یاد رکھتا ہے کہ میں اللہ کے پاس واپس جانے والا ہوں اور میرا حساب کتاب ہوگا، میں نے جو اس زندگی میں کیا ہے اس سب کا مجھے جواب دینا ہے، تو بہت سارے مسائل تو انسان کے وہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. انسان لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، لوگوں کی دل آزاری نہیں کرتا، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، مال چوری نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، وعدے نہیں توڑتا وغیرہ وغیرہ. صرف یہ کانسیپٹ کہ انسان کو واپس جا کے اپنے رب کو جواب دینا ہے. قیامت کا دن ہے which is the day of judgment. وہاں پہ ساری ججمنٹ ہوں گی، وہ ایک عدالت لگے گی، وہاں پہ فیصلے ہوں گے، ظالم کو مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب سے پہلے تو اس ایمانی کانسیپٹ کو مضبوط کرنا، عقیدے کو مضبوط کرنا، یہ سب سے اہم بات ہے. اور اس کے بعد اسی کے کانٹیکسٹ کے اندر جو جتنی بھی سوشل نارمز ہیں یا سوشل جسٹس ہیں، سوشل ریفارمز ہیں، اس کو ایگزیکیوٹ کرانا. لیکن جب تک یہ بیس سٹرونگ نہیں ہوگی اس وقت تک سوشل ریفارمز نہیں آ سکتے ہیں. کسی کا تو ڈر ہونا انسان کو، یا انسان کو قانون کا ڈر ہوتا ہے یا اللہ کے قانون کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، قیامت کا ڈر ہوتا ہے، قبر کا ڈر ہوتا ہے، موت کا ڈر ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی فیئر فیکٹر تو ہوتا ہے انسان، جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے، اس کو ان اصولوں پر قائم رکھتا ہے جو کہ اصول انسانیت کے اصول ہیں.